عورتوں کو بالوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. وہ ذرا بال جھڑنا شروع ہو جائیں تو فوراً کوئی شیمپو یہ وہ کوئی ٹوٹ کے بس میرے بال کہیں گر نہ جائے. عورت کا حسن ہے نا. بلکہ اللہ تعالیٰ کے کئی فرشتے ایسے ہیں جن کی تسبیح صرف یہی ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے مرد کو داڑھی اور عورتوں کو گیسو دے کر زینت بخشی. اور داڑھی زینت ہے مرد کی اور گیسو زینت ہے عورتوں کے. اور آج کل دیکھو مرد یہ منڈوا رہے ہیں اور عورتیں وہ منڈوا رہی ہیں. پتہ نہیں کیا ہو گیا. غور تو کرو. اللہ کے فرشتے ایسے ہیں, کئی فرشتے ایسے جن کی تسبیح سے یہی ہے, یہی پڑھتے رہتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو جس نے مردوں کو داڑھی اور عورتوں کو گیسو دے کر زینت بخشی. تو عرض کر رہا تھا عورت اپنی بالوں سے بڑی محبت کرتی ہے. وہ کسی کو بال نہیں دے سکتی کٹوا کر. اب دیکھو مدینے کے باغ کے اندر سنبل کا پھول کھلا ہوا ہے, ہوائیں آ رہی ہیں, ریشے ہل رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہو کیا رہا ہے؟ کون آ رہا ہے, کیا کرنے کے آ رہا ہے؟ کون آ رہا ہے اور کیا کرنے آ رہا ہے؟ امام کہتے ہیں کہ چمن طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو حور بڑھ کر شکنے ناز پہ وارے گیسو. اور کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی, کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی, تو شب کے شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گیسو. تھوڑا سمجھا دوں, یہ بڑا عشق والا شعر ہے. رات جو ہے وہ حضور کے دربار میں جھاڑو دیتی رہی. رات کی گیسو حضور کے دربار میں جھاڑو دیتی رہی. جب جھاڑو دیتے ہیں نا تو ذرات اڑتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا لائٹ نظر آتے ہیں, دیکھا نا آپ نے, کوئی لائٹ آ رہی ہو نا بیم, تو اس کے اندر ذرے نظر آتے ہیں اڑتے ہوئے. تو جب جھاڑو دیتے ہیں نا تو ذرے اڑتے ہیں. اب جب رات نے جھاڑو دی, شبنم نے دیکھ لی, شبنم نے دیکھ لیا, یہ سبحان اللہ, رات جو ہے وہ اتنا لے رہی ہے تو میں بھی آ جاؤں. شبنم آئی. شبنم صبح ہوتی ہے نا, اوس پڑتی ہے نا. ایک بات یاد رکھیے گا, دھارنا, جسے حکیم صاحب کہتے ہیں, ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے, کوئی درد ہوتا ہے, تو حکیم کہتے ہیں کہ یہاں پانی دھاریں, گرم پانی دھاریں, کہتے ہیں نا گرم پانی دھاریں. تو جس کو دھارا جائے, جس پر دھارا جائے, فیض اس کو ملتا ہے, نہ کہ دھارنے والی چیز کو, ہے نا. دھارنے والی چیز جو ہے اس کو فیض نہیں ملتا, بلکہ فیض کس کو ملتا ہے؟ جس پر دھارا جائے. اب شبنم نے دیکھا تو شبنم آئی کیوں؟ سنو. کی جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی, تو شب کے شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گیسو. شب کے شبنم نے تبرک کو ہے دھارے گیسو. اور شانہ گئے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے. شانہ کہتے ہیں کنگھی کو, یہ اکثر ساتھ ان کے شانہ و مسواک کا رہنا بتاتا ہے کہ دل ریشوں پہ زائد مہربانی ہے. ہمارے آقا علیہ السلام کے ساتھ اکثر
شانہ مبارک رکھتے اور کنگھی بھی رکھتے، وہ کنگھی رکھتے اور مسواک بھی، یہ اکثر ساتھ رہتی تھی حضور کی. مسواک تو بڑی پسند تھی حضور کو. اور آقا نے یہاں تک فرمایا کہ اگر میری امت پر بوجھ نہ پڑ جائے اس لیے کہ ان کو مشقت نہ پڑ جائے، ورنہ میں اس کو واجب کرا دیتا. واجب ہے، فرض ہے، واجب ہے، واجب. تو مسواک رکھا کرے اور کنگھی، یہ ہمارے آقا علیہ السلام ساتھ رکھتے تھے. اب اللہ نے حضور کے ہاتھ کو اپنا دست قدرت قرار دیا. کبھی آپ نے ہاتھوں سے بال صحیح کیے؟ ہمارے تو بال ہی اتر گئے یار. ہیں جس کے بال ہوتے ہیں وہ اکثر یوں کرتے ہیں نا، ہاتھوں سے کرتے نا. آئے ہائے، سمجھو شانہ گئے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، شانہ گئے پنجائے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سنوارے گیسو، کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سنوارے. بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ. حدیث شاہد ہیں، حدیث شاہد ہیں کہ حضور کی خوشبو کو سونگ سونگ کر صحابہ حضور تک پہنچاتے تھے. کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھڑکنے والے حضور کی خوشبو سے. امام کہتے ہیں کہ بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے. اور حج کا حضور نے اپنی زندگی میں ایک ہی فرض حج ادا فرمایا، ایک ہی حج فرض ادا فرمایا، فرض حج، اور وہ حج قران تھا. ٹھیک ہے. اور حج قران کے اندر صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ عمرے کا اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھتا ہے. ہم جو یہاں سے چلتے ہیں اور حج کے لیے چلتے ہیں تو پہلے عمرے کا طواف کر احرام باندھتے ہیں، پھر وہاں جا کے احرام اتار دیتے ہیں اور پھر وہاں سے پھر حج کا احرام پہنتے ہیں. تو قران کے اندر یہ نہیں ہوتا، عمرہ اور حج کا احرام ایک ساتھ ہوتا ہے. اور پہلے سفر اتنا آسان نہیں ہوتا تھا، کئی دن لگ جاتے تھے، بلکہ کئی مہینے لگ جاتے تھے. لیکن عرب شریف کے اندر اگر مدینہ منورہ سے بھی جائیں تو کافی دن لگتے تھے. تو احرام کے اندر یہ پابندیاں بھی ہوتی ہیں، بندہ نہا نہیں سکتا بغیر یعنی کہ میل چھڑائے ہوئے، اور نہ کنگھی کر سکتا ہے اس طرح کے بال ٹوٹے، کئی چیزیں، کئی پابندیاں، نہ خوشبو لگا سکتا ہے. تو احرام کے اندر بظاہر بندہ جب بہت زیادہ دن ہو جاتے ہیں نا تو احرام بھی اس کا تھوڑا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، وہ ذرا میلا کچلا ہو جاتا ہے، بال بھی بکھر جاتے ہیں. حضور کے کپڑوں کو کبھی میلا نہیں کہہ سکتے. یاد رکھیے گا، اگر کسی نے حضور کے کپڑوں کو میلا کہا وہ کافر ہو جائے گا. یہ مسئلہ سن لیجیے، حضور کے کپڑوں کو میلا جس نے کہا یہ کفر ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ کپڑے یہ نہیں میلے ہیں اس گل کے رضا، فریاد کو پہنچی ہے سیاہی گناہ. حضور کے کپڑے میلے نہیں ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سیاہی جو ہے نا وہ فریادی بن کے آ گئی ہے کہ حضور کرم فرمائے. یہ ہوتا ہے عشق. تو میں عرض کر رہا تھا احرام کے اندر پابندیاں ہوتی ہیں، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں. میرے آقا نے بھی حج فرمایا. اب وہ کیفیت کیا تھی؟ جب حج کے بعد تمام جو رمی کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر رقص بسمل کی بہاریں دیکھتے ہیں، اور جانور ذبح کرنے کے بعد پھر سر کو مڈواتے ہیں یا قصر کرواتے ہیں. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے منڈوانے والے کے لیے، حلق کروانے کے لیے 3 بار دعا دی. جو قصر کرتے ہیں اس کے لیے 1 دعا، جو حلق کروائے پورا اس کے لیے 3 بار دعا کی حضور نے. آج کل کے نوجوان جاتے ہیں تو ہم قصر کروائیں گے. وہ دیوانوں سوچو 3 بار دعا کس سے مل رہی ہے؟ اس کو اتارو، وہی تک جگہ ہے جہاں گنجے ہوتے ہیں، باقی کہاں ہوتے. تو میرے آقا علیہ السلام نے بھی حلق فرمایا. اور روایت میں آتا ہے جب حضور حلق فرما رہے تھے تو صحابہ کرام یوں کھڑے ہوئے تھے، دامن پھیلا پھیلا کر، بال نیچے نہ آئے.
1,24,000 سے کچھ زیادہ اس وقت تھے صحابہ کرام، سبوں نے تقسیم لے لیا، برکت لے لی سب نے، اور یہ اتنے پھیلے ہیں کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اب تک، برکت ہوتی ہے آج تک۔ ابھی میرے گھر میں نے کوئی 5 سال کے بعد میں نے اپنے دل کو غسل دیا، غسل میں ان کو غسل کیا دوں، میری کیا ہوا، تو اپنے آپ کو اپنے باطن کو غسل دینے کے لیے جب میں نے اس کو سیٹ کیا تو اس پہ الحمدللہ 5-6 شاخیں نکلی تھی، الحمدللہ بڑھوتی ہوئی الحمدللہ، تو یہ آج بھی بڑھتے الحمدللہ رب العالمین۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضور نے بھی حلق فرمایا، اب جب حلق فرمایا اور جب بال رخصت ہوئے، گیسو رخصت ہوئے، وہ گیسو جو بکھرے ہوئے تھے وہ بکھرے ہوئے کیوں تھے، اور جب رخصت ہوئے تو رخصت ہونے کا راز کیا تھا؟ سنو، امام نے کہا، ایسا شعر آپ کو کوئی نہیں سنائے گا جو امام نے کہا کہ آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر، یہ جو گیسو بکھرے ہوئے تھے یہ امت کے غم میں پریشان تھے، عاشق بنو نا۔ آخر حج غم امت میں پریشان ہو کر، تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھاریں گے، سو تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھاریں گے، سو۔ ایک مرتبہ میں کہیں باہر تھا، ساؤتھ افریقہ میں تھا، بڑی سننے والی بات ہے، وہاں ہم لوگ کچھ کھانا وغیرہ کھا رہے تھے، علماء کرام سب بیٹھے ہوئے تھے، تو کس نے کہا کہ بریلی کا چاول جو ہے نا وہ بڑا اچھا ہوتا ہے، بریلی کا چاول بڑا اچھا، لذیذ، میٹھا۔ آپ کو پتہ ہے، آپ رہنے والے پتہ ہوگا آپ کو کہ ہر علاقے کی زمین فرق ہوتی ہے، اس کا ذائقہ فرق ہوتا ہے، تو ہمارے پاکستان میں بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں کے چاول جو ہے نا بڑے لذیذ ہوتے ہیں، خوشبو والے ہوتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ بریلی کا چاول بڑا لمبا اور بڑا خوشبودار ہوتا ہے، اب کہا کس کے سامنے؟ عبید رضا کے سامنے۔ میرا دھیان اس شعر پہ گیا جو پڑھنے والا ہوں، چاول دھان میں ہوتا ہے، دھان، وہ چاول کی فصل کو چاہیے پانی، پانی چاہیے نا، وہ پانی نہ ہو تو دھان کے اندر دانہ صحیح نہیں بنتا اور مزیدار نہیں ہوتا، دھان اسی وقت اچھا بنے گا، چاول اس وقت اچھا ہوگا جب اس کو پانی اچھا ملے گا۔ جب کسی نے کہا کہ بریلی کا چاول اچھا ہوتا ہے تو میں نے یہ شعر پڑھا اور میں نے کہا اچھا کیوں نہ ہو، اچھا کیوں نہ ہو۔ میرے رضا نے دعا جو کی ہے کہ سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، تارے شیراز آئے مجموعہ کونین ہے یہ۔ ابھی میں یہ بات کر رہا تھا علامہ صاحب سے، تسبیح کے ہاتھ میں ہے، سبحان اللہ، یہ تسبیح جو ہے نا اس دانوں کے شیرازے کو اس نے جمع کیا ہوا ہے، کس نے؟ اس دھاگے نے، اس تار نے، یہ دھاگا ہے، یہ تار ہے، اس نے اس شیرازے کو جمع کیا ہوا ہے، اگر یہ ٹوٹ جائے تو پھر ایک موتی ادھر ایک ادھر ادھر بکھر جائیں گے نا۔ اب سنو، یہ جو حضور کے گیسو کے بال ہیں، یہ تار کیا ہے؟ تار شیرازائے مجموعے کونین ہے یہ، حال کھل جائے جو دم بھر ہو کنارے گیسو، حال کھل جائے جو دم بھر ہو کنارے گیسو، چمن طیبہ میں
سنبل جو سنوارے. تارے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ یہاں لائٹیں اتنی ہیں نا اس لیے نظر نہیں آتا، لیکن تارے ہیں کہ نہیں؟ اچھا یہی تارے دن کو نظر آتے نہیں؟ آج چاند بھی سبحان اللہ، چاند بھی اپنی جوبن پر ہے. ہائے ہائے، ارے یار میں چاند کو دیکھتا ہوں تو مجھے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آتا ہے. یہ چاند پہ دھبا دیکھ رہے ہو؟ دھبا ہے کہ نہیں؟ یہ دھبا کائے کا ہے؟ چلو اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں. امام کہتے ہیں کہ ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے قمر. یہ جو انگلی اٹھی تھی نا، برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار. برق انگشت نبی چمکی تھی اس پر ایک بار، آج تک ہے سینہ ماہ میں نشان ذوق تھا. ان کے جلال کا اثر دل سے لگائے ہے قمر، جو کہ وہ لوٹ زخم پر داغے جگر دکھائے گی. آئے امام کا اشعار ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ تارے دن میں نظر نہیں آتے، جیسے ہی رات جاتی ہے تارے چھپ جاتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام سر اقدس میں، بالوں میں، زلفوں میں تیل کا استعمال کرتے تھے، اور تیل کا استعمال اتنا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی بوندیں، وہ تیل کی بوندیں رخسار مبارک کو چوم لیتی تھی، عارض مبارک کو، صبح عارض پاک کو چھو لیتی تھی. امام کہتے ہیں نا 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 نا، یہ تیل کی بوندیں تھوڑی ہیں، یہ تیل کی بوندیں تھوڑی ہیں. اچھا جی کیا ہیں؟ سنو. تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو، چمنے طیبہ میں سنبل جو سنوارے گیسو. اللہ تعالیٰ ہمارا سننا پڑھنا قبول فرمائے. مجھے تو اعلیٰ حضرت کلام میں بڑا مزہ آتا ہے، اور جب سننے والے بھی ہوں نا تب مزہ آتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. ابھی میں گیا تھا محفل میں، اور اس محفل والے کی ذوق تو دیکھو، اس نے تب پرچہ بنا کر دیا، بولا اعلیٰ حضرت کا کلام سب. اور میں نے پڑھے، پونے 2 گھنٹہ پڑھا ہے. پونے 2 گھنٹے میں صرف 4 کلام پڑھے. 4 کلام میں پونے 2 گھنٹے ہو گئے. سر اعلیٰ حضرت کا کلام ہے نا، تو لوگوں کو اندر داخل بھی تو کرنا ہے نا، دکھانا بھی تو ہے نا کہ کیا ہے. یہ کسی سبزی بیچنے والے کا کلام تھوڑی ہے، آلو چھولے بیچنے والے کا کلام تھوڑی ہے. یہ امام کا کلام ہے. ایک ایک شعر کے اندر اس میں کیا شان ہے. لیکن یہی اعلیٰ حضرت کا خانوادہ جو ہے نا، ان کے اندر جو کلام ہے نا بزرگوں کے، بڑے شاندار ہیں. اب میں کلام پیش کروں گا جو ہمارے یہاں درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بڑا پسند ہے، وہ کلام میں پیش کرتا ہوں. توجہ چاہتے ہوئے ایک کلام سنیے گا. یہ پہلے شعر میں دعا ہے. کیا دعا ہے؟ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں کیسا ہمیشہ نقش رہے، 1-2 دن نہیں، 4 دن نہیں، مہینہ 2 سال نہیں، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، ہر جگہ نقش رہے. کیا؟ روئے یار. یہ دعا ہے ولی کی، اس ولی کی جو مادر زاد ولی، ماں کے پیٹ سے ولی، مجدد ابن مجدد، حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا کلام، میرے دادا مرشد کا کلام. کہتے ہیں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. یاد رکھنا صوفیوں کی باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ڈائریکٹ اثر کرتی ہیں، اثر ہوتا ہے ان کے کلام میں. بات تو کر دی، دعا تو کر دی، کچھ کر دے، ایسا کر دے مولا. اب دعا کر دی تو پھر خیال آیا کہ نور ظلمت میں رہتا ہی نہیں. یہ تو ایک دوسرے کی ضد ہے، اور اجتماع ضدین محال ہے.
نور ظلمت میں نہیں رہتا. اگر نور کو رکھنا ہے تو اس کو نور کرنا ہے. اگر چاہتا ہے کہ نور آ جائے تو اس کو نور کر. ظلمتیں ہٹا، ناپاکی ہٹا، پلیدی ہٹا. جب یہ ہٹے گی تب نور آئے گا. تو پھر کہتے ہیں وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں، کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں. دعا قبول ہوئی، نور بھی مل گیا، جلوہ بھی مل گیا. اور جلوہ ملا تو کہتے ہیں کہ بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں. گل عذار، پھول جیسے گالوں والا، پھول جیسے نازک گالوں والا بسا ہوا ہے. بسا ہوا ہے کوئی گل عذار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لالا زار آنکھوں میں، کھلا ہے چار طرف لالا زار آنکھوں میں. اور مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. مومن کیا ہے؟ یہ حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. اب دیکھو حضور مفتی اعظم ہند کی خیر خواہی دیکھیں، خود تو دیکھ لیا، پھر ترغیب دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں. اور یہ آیا بصیرت بھی خوب روشن. اور آگے کیا کہتے ہیں دیکھو اللہ کے ولیوں کا کلام دیکھو کیا شان والا کلام ہے. قرآن ساتھ چلتا ہے. کہتے ہیں کہ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے، جو کفش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں. موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے نا کوہ طور پر تو پیچھے سے سامری جادوگر اس نے بڑی خرابی کر دی تھی اور لوگوں کو اتنا اس نے بہکا دیا کہ لوگ ایک بچڑے کی پوجا میں لگ گئے. جب موسیٰ علیہ السلام واپسی آئے دیکھا قوم کی حالت یہ ہو گئی. یہ واقعہ قرآن میں جب دیکھا قوم کی حالت یہ ہو گئی بڑا ناراض ہوئے اور حضرت ہارون علیہ السلام پر بڑے سختی سے آپ نے پیش کیا. اور آپ نے بعد میں تو آپ نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہا بھائی میری داڑھی کو چھوڑ، میرے ماں جائے میری داڑھی کو چھوڑ، یہ سب میں نے نہیں، اس سامری کا کیا ہوا. تو آپ موسیٰ علیہ السلام گئے سامری کے پاس، سامری کیا لگا رکھا ہے، کیا ہوا یہ؟ سامری کہتا ہے بات دراصل یہ ہے موسیٰ کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو لوگ نہیں دیکھتے، میں وہ دیکھتا ہوں جو لوگ نہیں دیکھتے. اب سامری جب یہ کہے نا تو کسی کی توحید خطرے میں نہیں پڑتی. اللہ کا ولی اگر یہ کہے نا تو شرک. قرآن پڑھو نا، سامری اگر یہ کہے تو سب کی توحید بچی ہوئی ہے. توحید توحید توحید، اللہ اللہ اللہ.
اور جب اللہ کا ولی یہ کہے تو فوراً شرک. آپ کے جانے کے بعد جبریل آئے تھے, میں نے دیکھ لیا. جب جبریل گئے تو جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کی مٹی میں نے اٹھا لی. وہ ضرور سوچو, جبریل علیہ السلام کی نہیں, ان کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی میں نے اٹھا لی, بچڑا بنایا, اس پہ ڈال دی, بولنے لگا. تو کیا ہوا؟ لوگوں نے پوچھا شروع کر دی. میں نے اتنا کیا, جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے آنے والی خاک, اس میں اتنا اثر ہے, تو امام الانبیاء کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک کا عالم کیا ہوگا؟ عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, جو کفش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں, جو کفش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں. آؤ لے چلوں دوبارہ اس شعر پر. پہلا شعر کیا تھا؟ کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے, ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں. حضور مفتی اعظم ہند کی یہ دعا قبول کیسی ہوئی؟ ایسی قبول ہوئی کہ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو, فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو, لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں, لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. تصویر یار آنکھوں میں آئی کیسے؟ آئی کیسے؟ ایک ایک چیز سکھا رہے ہیں, ایک ایک چیز سکھا رہے ہیں. تصویر یار آنکھوں میں کیسے آئی؟ سنو, کہتے ہیں کہ کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے, کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے, کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں, کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں. پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, دیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری, ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں, ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں. میں لج پالا دل لڑ لگیا میرے تو غم پرے رندے, میں لج پالا دل لڑ لگیا میرے تو غم پرے رندے, میں لج پالا دل لڑ لگیا میرے تو غم پرے رندے, میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رندے, میری آساں امیداں دے صدا بوٹے. کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی, کدی بھی لوڑ نہیں
نہیں پیندی مینوں در در تے جاون دی میں لج پالا دا منگتا گا میرے پلے بھرے رہندے میں لج پالا دا منگتا گا میں لج پالا دا منگتا گا میرے پلے بھرے رہندے مانگنے کا شعور دیتے گئے او مانگنے کا شعور دیتے گئے جو بھی مانگو حضور دیتے گئے مانگنے کا شعور دیتے گئے دے جو بھی مانگو حضور دیتے گئے ہم نیازی کسی سے کیوں مانگے ہم کو سب کچھ حضور دیتے گئے میں لج پالا دا منگتا گا میرے پلے بھرے رہندے میں لج پالا دا منگتا گا میرے پلے بھرے رہندے خیال یار وچ میں مست رہنا دن راتی خیال یار وچ میں مست رہنا دن راتی میرے دل وچ سجن وسدا میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے میرے دل وچ سجن وسدا میرے دیدے ٹھرے رہندے او دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاون دعا منگیا کرو سنگیوں کتے مرشد نہ رس جاون جنہاں دے پیر رس جاون او جوں دے بھی مرے رہندے جنہاں دے پیر رس جاون او جوں دے بھی مرے رہندے او نیازی مینوں غم کادا میری نسبت ہے جیلانی نیازی مینوں غم کادا میری نسبت ہے جیلانی کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی ترے رہندے پیرا سادا میرا باہو اسی کندی لگ دے تر کے ہو کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی ترے رہندے شہنشاہ حبیبہ مدینے دیا خیر منگنا میں تیری سرکار چاہوں
شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا گا میں تیری سرکار چوں صدقہ اپنے فقیراں دے سونیاں صدقہ اپنے فقیراں دے سونیاں صدقہ اپنے فقیراں دے سونیاں خالی جاواں نہ میں تیرے دربار چوں خالی جاواں نہ میں تیرے دربار چوں شہنشاہ حبیبا مدینے دیا خیر منگنا ہمیں تیری سرکار چوں پہنچ ساحل تھے سب دے سفینے گئے بختاں والے ہزاراں مدینے گئے پہنچ ساحل تھے سب دے سفینے گئے بختاں والے ہزاراں مدینے گئے میرے بختاں دی کشتی وی نام خدا میری بختاں دی کشتی وی نام خدا پار کر دے غماں دے تو منجھدار چوں میرے بختاں دی کشتی وی نام خدا پار کر دے غماں دے تو منجھدار چوں جتوں نظرانے تھکے آئے رخ یار دا مرض وددا گیا شوق دیدار دا جتوں نظرانے تکے آئے رخ یار دا مرض وددا گیا شوق دیدار دا نبض پھڑ پھڑ حکیمو طبیبو تسی پے لب دے او کی ایس بیمار چوں نبض پھڑ پھڑ حکیمو طبیبو تسی پے لب دے او کی ایس بیمار چوں وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جاؤں روح جسم میرا چھوڑ جاوے جدوں وقت آخر مدینے جے میں پہنچ جاؤں روح جسم میرا چھوڑ جاوے جدوں تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لے کے لنگنا مدینے دے بازار چوں تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لے کے لنگنا مدینے دے بازار چوں عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کر نکلے تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لے کے لنگنا مدینے دے بازار چوں تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لے کے لنگنا مدینے دے
بازار چوں جیڑا اللہ دے ولیاں تھی کردہ اے سنگ سبحان اللہ اس کچھتے بھی آندہ اے ہیرے دا رنگ. مثال کے ذریعے بات سمجھی جاتی ہے اچھی طریقے سے. مثال دے کے سمجھاتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ بھی مثالوں سے سمجھاتا ہے. مثال کے ذریعے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے, اترتی ہے, ایک کاش اتر جائے. جیڑا اللہ دے ولیاں تھی کردہ اے سنگ اس کچھتے بھی آندہ اے ہیرے دا رنگ. اس ہیرے دا کوڑی بھی رہندہ نیو مل جیڑا گر جاوے ٹٹ کے کسے ہار چوں. اس ہیرے دا کوڑی بھی رہندہ نیو مل جیڑا گر جاوے ٹٹ کے کسے ہار چوں. اور کچھ بھی میں منگتا نہیں سرکار تو جھولی اکھیاں دی خالی ہے دیدار تو. اور کچھ بھی میں منگتا نہیں سرکار تو جھولی اکھیاں دی خالی ہے دیدار تو. ہن تے حافظ نو دیدار دی خیر دے وہ خالی کوئی نہیں گیا تیرے دربار چوں. تے حافظ نو دیدار دی خیر دے خالی کوئی نہیں گیا تیرے دربار چوں. میرے بہت ہی پیارے بھائیوں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح پڑھ رہا ہوں. میرے ناک بند ہے, میرا کان بھی بند ہے, اور جب ناک بالکل بند ہوتا ہے نا تو بہت مشکل ہوتی ہے پڑھنے میں. اور ابھی 3 دن پہلے, آج سوئم تھا میری نانی ماں کا, ابھی میں پچھلے 2 دن پہلے میں وہیں تھا الحمدللہ. اور میری نانی ماں مجھ سے جدا ہوئی. میری نانی کو میری نانی کو مجھ سے بڑا پیار تھا, اور بہت پیار تھا آپس میں. اور میری ماں کی ماں تو پھر میری تو ماں ہی ہے نا, تو میں اتنا پیار کرتا تھا. میری نانی ماں مجھ سے اتنا پیار کرتی تھی کہ کہتی تھی ویس بیٹا میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں, تم کبھی ادھر ہوتے ہو کبھی ادھر ہوتے ہو, میں مر جاؤں گی تو کیا ہوگا. میری خواہش تو یہ ہے بیٹا کہ میں جب مروں تو میرا جنازہ تو پڑھائے اور مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر میں پہنچانا. یہ میری نانی کی خواہش تھی. اور اتفاق سے میں تو آ رہا تھا, وہ فلائٹ ہی لیٹ ہوئی اور میں وہاں رہ گیا الحمدللہ. اور میں نے وہاں جنازہ پڑھایا نانی ماں کا. پھر ماں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں رکھتے ہوئے غوث پاک کے حوالے کیا, اور عرض کی غوث پاک میری ماں ہے, کرم کرنا. میری نانی, میں آپ کو تحدید سے نعمت کو تو بیان کرتا ہوں. میں سویا ہوا تھا اور خواب دیکھ رہا تھا. میری نانی ماں 95 سال کی عمر تھی ان کی, اور بالکل 95 سال کی عمر میں بھی خود اٹھتی تھی, خود چلتی تھی. بس انتقال سے 10 دن پہلے بیمار ہوئی اور اسی کے اندر ان کا انتقال ہو گیا. نانی ماں کو میں نے خواب میں دیکھا, میں سویا ہوا ہوں تو بیماری میں بندہ ذرا تکلیف میں آتا ہے تو چہرہ بھی ذرا اس کا مرجھا جاتا ہے بیماری میں. میں نے خواب میں دیکھا نانی ماں بڑی خوش ہیں اور اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں, اور بوڑھے آدمی کی آنکھیں بڑھاپے میں ذرا اندر چلی جاتی ہیں نا, وہ پلکیں بھی ڈھل جاتی ہیں. میں نے دیکھا نانی ماں کی پلکیں بھی بڑی بڑی اور آنکھیں بھی بڑی بڑی, اور آنکھوں کے اندر سرخ ڈوڑے, اور نانی ماں نے سرما لگایا ہوا, بڑی چہک رہی ہیں. میں نے دیکھا نانی ماں آپ تو صحیح ہو گئی ماشاء اللہ. تو میری نانی ماں نے بولا ہاں صحیح ہو گئی ہوں. میری نانی ماں نے 3 بوسے دیے مجھے یہاں پہ, اور بوسے دیے اور کہا, میں نے کہا نانی ماں انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا, ایمان کی سلامتی نصیب ہو. نانی کہا نا آمین کہا. آمین کہہ کے پھر نانی ماں کھڑی ہوئی میرے ہاتھ پکڑ کے. پھر میری آنکھ کھلی تو اطلاع ملی کہ نانی ماں کا وصال ہوا بھی. وہی ٹائم تھا. یہ اشارے ہوتے ہیں الحمدللہ دیے جاتے ہیں.
پھر آج میری نانی ماں کو میرے بھائی نے خواب میں دیکھ لیا کہ نانی ماں بڑی خوش ہیں اور وہ بھائی نے میری نانی ماں کو کندھے پہ اٹھایا ہوا ہے اور میری نانی ماں اس کی بلائیں لے رہی ہیں، اس کی ماتوں پہ بات مجھ سے دے رہی ہے. یہ اگر کسی مرے ہوئے شخص کو ایسے دیکھے نا خوش، تو یہ اچھی نشانی ہوتی ہے، یہ ایک اچھی نشانی ہوتی ہے. نانی ماں بڑی نیک تھی، تو نانی ماں نے کہا کہ میری تو یہ خواہش ہے کہ تو ہو. تو الحمدللہ میں وہاں تھا اور میری نصیب کہ میں پاکستان میں ہی تھا. اگر پاکستان نہ ہوتا تو شاید مشکل ناممکن تھا. بہرحال میں اسی دن بھی رات کو نکلا. اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ جس گھر میں میت ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس کے لیے نکلنا آسان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، آپ جانتے ہیں نا. لیکن میں نے واللہ بات کر رہا ہوں، میں اپنی بڑائی نہیں بتا رہا ہوں، نہ میں بڑائی کرنا چاہتا ہوں. میرے ذہن میں وہ بھی محفلیں گھوم رہی تھی کہ مجھ فقیر حقیر سے ٹائم جب جس کو مل جاتا ہے نا، تو وہ سمجھتا ہے پتہ نہیں کتنا بڑا تیر مار دیا اس نے. اب اس کی تیاریاں، یہ پمفلیٹ، پینافلیکس، دعوتیں. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں وعدہ کر لیا ہے، میں کیا کروں. میں نے کہا یار ادھر جا کے بھی تو میں حضور کا ہی ذکر کروں گا، اور پھر لوگوں سے میں کہوں گا کہ میری نانی ماں کے لیے پڑھ کے کچھ اشارہ کر دیں. تو میں چلا جاتا ہوں. میں چلا گیا اور اس دن فلائٹ بھی لیٹ ہوئی. پھر میں پہنچا اور میں بہت تھکا ہوا. 14 گھنٹے سفر کیے میں نے بائی روڈ، محفلیں بھی کیں، پھر آیا، پھر سفر کیا، پھر کل سفر کیا، پھر آج یہاں پہ آیا. تو ظاہر ہے میں انسان تو ہوں نا، مجھے انسان ہونے کا اطلاق مجھ پہ بھی تو ہوتا ہے نا. جسم تو میں بھی رکھتا ہوں، درد مجھے بھی ہوتا ہے، موسم کے اثرات کو میرا جسم بھی قبول کرتا ہے، سب کچھ ہے نا. تو میں اس تھکاوٹ سے اتنا زیادہ بہت تھک گیا ہوں، اتنا تھک گیا ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میرا یہ جسم کا پورا حصہ نا یہ سب درد کر رہا ہے. لیکن چونکہ وعدے کیے ہوتے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. اور یاد رکھیے گا جو کوئی یہ بات کہے اللہ جانتا ہو، کوئی بات کرے اور جھوٹ ہو تو وہ کفر ہے. سمجھ میں بات؟ کوئی اگر یہ کہے کہ اللہ جانتا ہے اور جھوٹ بات کرتے تو یہ کلمہ کفر ہے. تو دیکھو میرا یہ اندر سے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں بس کیسا بھی مطلب اتنا بھی اگر جان ہے نا کہ جا کر پہنچ سکتا ہوں، کچھ پڑھ سکتا ہوں تو میں پہنچ جاتا ہوں، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے الحمدللہ کہ میں نہیں آیا. اور یہ میرا ریکارڈ ہے الحمدللہ کہ میں جہاں ٹائم دیتا ہوں وہاں پہنچتا ہوں. اور مجھے یاد آ گیا تو کہہ رہا ہوں کہ 1-2 لوگ ایسے ہیں. کل کیا تاریخ ہے؟ 16 تاریخ. مجھے کسی نے بتایا کہ میرے نام کے پمفلٹ لگے ہوئے ہیں کہ میں اس میں آ رہا ہوں.